آؤ گھروں سے رزق کی تنگی دور کرنے کا وظیفہ بتلاؤں، پریشانیاں ختم ہونے کا وظیفہ بتلاؤں، گھر کے اندر مال آنے کا وظیفہ بتلاؤں، عزت کے آنے کا وظیفہ بتلاؤں۔ آج جب بھی آپ نے گھر جانا 15 دن کر کے دیکھ لینا، مہینہ نہیں کرتا، 7 دن نہیں کرتا، 1-2 مہینے کی بات نہیں، 15 دن کر کے دیکھ لینا۔ جب بھی آپ اپنے گھر میں جایا کرو 4 کام کیا کرو۔ جب بھی گھر میں جاؤ زور سے کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ میں گھر میں کیا، گھر میں ہے کوئی نہیں تو پھر سلام کس کو کروں؟ فرمایا میرے امتی اپنے گھر میں جا کر سلام کر، تیرے گھر میں سلام کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، فرشتے تیرا سلام اٹھا کر میرے پاس پہنچائیں گے، میں روزے والا تیرے سلام کا جواب دوں گا۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام گھر میں جا کے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چوتھا کام تو نے گھر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ 4 کام تو گھر میں کر لے، السلام علیکم درود شریف پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ کے قل اللہ پڑھ لے۔ کملی والا ضمانت دے رہا ہے، آپ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا اس کے گھر کے اندر بیماری پریشانی کبھی رزق کی تنگی آئے گی۔ یہ سیرت ہے۔ کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے، اب کھانا کھانے سے پہلے کام کرنا، فرمایا میرے امتی جب کھانا کھایا کرے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے، اور جب کھانا کھا لیا کرے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرے۔ میرے امتی 2 کام کر کے آ جانا، میدان محشر میں جہاں نظر آ گیا تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے وہ مولانا مکی حجازی جو حرم میں درس دیتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان کیا ہمارا کھانا تھا۔ ایک اللہ والے آئے، کہنے لگے حضرت جی آؤ آپ کو آپ کے صدیقی خاندان سے ملاویں۔ میں نے کہا کس سے ملاؤ گے؟ کہنے لگے شیخ عبداللہ ناصر صدیقی سے آپ کو ملاتے ہیں، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ بیت اللہ کا طواف کر کے بیٹھے ہوئے تھے، عجیب بہترین خوبصورت چہرہ تھا، بہت اللہ والے بزرگ تھے۔ میں نے جا کے ان سے دعا کروائی، میں نے کہا اتنا حنیف اتنا کمزور جسم کیا کھاتے پیتے کوئی نہیں؟ کہنے لگے روزانہ 50 سے 55 طواف کرتے ہیں اور زمزم پانی پر گزارا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی خوراک کوئی نہیں۔ میں نے کہا بڑا اللہ والا ہے، میں نے کہا حضرت جی میرے لیے دعا کرو، میرے بچے کے لیے دعا کرو، میرا بچہ پڑھتا پڑھتا بگڑتا جا رہا تھا۔ اب سنو، ہر ماں پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ فرمانے لگے یہ بھی کوئی بات ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو، سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھو اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھو، پانی پہ دم کر دو، 15-20 دن کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ نافرمان بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اور سنو، سارا دن دکان پہ بیٹھا ہے، اب بکری کا وقت ہوتا ہے نا، اب کمائی کیا کمائے؟ سنو یہ کماؤ، یہ میری بچیاں، یہ میرے بچے، یہ دکاندار، یہ مالک مکان، یہ کاروباری حضرات، ان کا حافظہ کمزور ہو جائے، کہتے یار یہاں چیز رکھی تھی پتہ نہیں کہاں مل رہی ہے، یار پتہ نہیں چیز بھول گیا۔ نماز کے بعد یوں کر کے سر پہ ہاتھ رکھا، 11 مرتبہ پڑھ لیا، یا قویو یا متینو یا قویو یا متینو یا قویو یا متینو۔ 11 مرتبہ پڑھ لینے سے انشاءاللہ مسلسل 5 نمازوں میں کرے گا، کھویا ہوا حافظہ واپس آ جائے گا۔ جو بچے قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے، امتحان ان کے سر پہ ہیں، بچیاں ماشاءاللہ اچھی کارکردگی دکھا رہی ہیں، امتحان سر پر ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ بچیاں بھول جاتی ہیں، بچے پڑھ کے بھول جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پہلے، 11 مرتبہ بعد میں، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ 1 گلاس پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لو، انشاءاللہ پورے حافظے کے لیے ساری زندگی ساری چیز یاد رہ جائے گی۔ 1 مرتبہ گلاس پی لینا ہی کافی ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ اللہ والوں سے ملے، اللہ والوں سے تحفے ملے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والے کی پہچان یہ ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا، کبھی وہ تمہیں چوکو چوراہوں میں نظر نہیں آئے گا، کبھی وہ تمہیں نمبر دیتے نظر نہیں آئے گا۔ ایسوں کی محفل میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہاں ملے گا؟ کون سے آستانے پہ ملے گا؟ کون سے ڈیرے پہ ملے گا؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب بھی تمہیں ملے گا وہ مصلی کے اوپر ملے گا۔ اس کی یاری عام بندے سے نہیں ہوتی، اس کی یاری بندوں کے خدا سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ والے کی پہچان ہے۔ اللہ والوں سے اپنا تعلق بناؤ۔ اللہ والا میرے عزیزوں وہ نہیں ہوتا جو بیٹے کا بیٹی بنا دے، اللہ والا وہ نہیں ہوتا جو مٹھی کے اندر پیسے دکھا دے، اللہ والا وہ ہوتا ہے سر کے بانوں سے لے کر پیروں کے نخون تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو، جس کی آن اور پہچان سے آقا کی سنتوں کا اظہار نظر آئے۔ اب میرے بھائیوں کون نبی اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام دامن پسار کے بیٹھے، اللہ نے وہ ذکر بھی قرآن میں کر دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اللہ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. حج کرنا چاہتے ہو سارے بھائی؟ سارے کرنا چاہتے ہیں؟ کون کون کرنا چاہتے ہیں حج؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 5 کام کر لو. محرم صفر ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذی الحج. انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں دوسرے حج کے لیے اللہ نے مجھے کیسے قبول کیا. 5 کام کرنے ہیں جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں. میری بہنوں بیٹیوں تم تو گھر میں اپنا آسانی سے رہتی ہو, چلو مردوں کے لیے مشکلات ہیں. 5 کام کرنے ہیں. پہلے یہاں بیٹھے بیٹھے آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ میں نے اسی سال حج کرنا ہے. اب 4 کام پیچھے رہ گئے. گھر کے اندر ایک گلہ لے آؤ, گلک لے آؤ, منی باکس لے آؤ. گھر کے اندر ایک گلہ لے آؤ. ضروری نہیں 1000 روزانہ ڈالنا ہے, ضروری نہیں 5-5 ہزار ڈالنا ہے. روزانہ 10 روپے 20 روپے جتنی اللہ توفیق دے ہوئے, جتنا ہاتھوں کی وسعت ہو, روزانہ اس کے اندر پیسے جمع کرتے رہیں. تیسرا کام 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی. چوتھا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا اور رات کو اللہ کے آگے اٹھ کے بیٹھ کے رو رو کے دکھانا. 5 کام کرنے, نیت کرنی, پیسے جمع کرنا, درود شریف کا اہتمام کرنا, اللہ اکبر, 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اسی طریقے سے اللہ کو رو کے دکھانا. جو 5 کام کرے گا انشاءاللہ اسی سال اسے اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے گا. اسی سال یہ ذمہ داری سے, میں کوئی روپیہ نہیں. جو میرے ظاہر پہ اللہ کا شکر ہے. میں نے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے ہی مانگا. میں نے کہا اللہ مجھے جو ظاہر آپ نے مجھے دیا, جس کی وجہ سے آدھی دنیا آپ نے مجھے گھما دی, میرے مالک کے کائنات جس میں آپ نے عزت دی. راؤ صاحب نے میرا اندر تو نہیں دیکھا, میرا خاندان نہیں دیکھا, میری امی کے نام کیسے پتہ نہیں, میرے ابو جان کا پتہ کوئی نہیں, لیکن تھی میری ماں بڑی مقدروں والی. 3 چیزیں, 3 کی دعائیں, میرے باپ کی جستجو, میری ماں کی دعا, میرے استاد کی تربیت. اللہ اکبر مجھے لگی. پتہ ہے کتنے مقدروں والی میری ماں تھی بھائی, پتہ نہیں کتنے عمریں کرائے, بہنیں پتہ نہیں کتنے عمریں کرائے. 13 میں میری اماں فوت ہو گئی, 78-75 سال کی عمر تھی. کبھی میری ماں نے منتیں کرتے رہے, اماں جی چلو آپ پاسپورٹ بنوا لو. میری ماں نے کہا نہ بیٹے, پاسپورٹ بنوانے پہ تصویر کھچانی پڑے گی, تصویر غیر محرم بنائے گا. تیرے باپ سے 1982 میں مرتے وعدہ کیا تھا اس گھر سے میرا قدم نہیں نکلے گا, میرا جنازہ نکلے گا. حج کرانا ہوگا اللہ جنت میں کرائے گا, لیکن دنیا میں حج کے لیے میں تصویر نہیں بناؤں گی. ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, میرے باپ کے مرنے کے بعد میری اماں 28 سال زندہ رہی. 2-4 جگہ کے علاوہ کسی نے میری ماں کو گھر سے باہر نہیں دیکھا. اللہ اکبر. او میرے پیارو, اماں مری, ابا کا انتقال ہوا, بٹوارا ہوتا ہے, جداتیں تقسیم ہوتی ہیں. جب میری اماں کا انتقال ہوا, کانٹے بھی چھوڑ کے گئی, انگوٹھی بھی چھوڑ کے گئی, میری اماں گھڑی, میری اماں چوڑیاں بھی چھوڑ کے گئی, پیسے بھی چھوڑ کے گئی. بھائی آپس میں بیٹھے, ہاں بھی تو نے کیا لینا, تو نے کیا لینا. بہنیں کہنے لگی امی کی نشانی دے دو, بہنیں کہنے لگی امی کی انگوٹھی دے دو, کوئی سب لے گیا. باری میری آئی, میں نے کہا مجھے بھی کچھ چاہیے. کہاں تو بتا مولوی کیا مانگے گا. میں نے کہا 3 چیزیں مجھے میری ماں کی دے دو. ایک لائلن کی جوتیاں میری ماں کی دے دو, دوسرا میری امی کی میری تسبیح مجھے دے دو, تیسرا میری ماں کا جائے نماز مجھے دے دو جس پہ تہجد پڑھا کرتی تھی. وہ جائے نماز گھس گیا نماز میں اس پہ پڑھتا ہوں. الحمدللہ میرے بیڈ میرے گھر میں میرے سرانے پڑا ہوا ہے. جب بھی میں گھر جاتا ہوں 3 چیزیں, جوتی, تسبیح اور جائے نماز اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا ہوں. کبھی اپنی جھولی میں رکھ کے اللہ کو رو کے دکھاتا ہوں. رب اکبر کی قسم ہے, ان ماں کے تبرکات میں اتنی پاور ہے, جہاں گرنے لگتا ہوں فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, محفل میں آئے ادب کا تقاضا, گھر میں جاؤ ادب کا تقاضا, بازار میں گئے ادب کا تقاضا. لیکن خبردار خبردار, او نوجوانوں تمہیں گھڑیاں مبارک ہو, او نوجوانوں تمہیں سوٹ مبارک ہو, او نوجوانوں تمہیں عمرے کے ٹکٹ مبارک ہو, لیکن ان مبارک بادیوں کو بربادی میں تبدیل نہ کرنا. 4 باتوں کا خیال کرنا, 4 باتوں کا خیال کرنا. خبردار, استاد کے پاس جاؤ تمہاری مرضی, پیر کے پاس جاؤ تمہاری مرضی, یار کے پاس جاؤ تمہاری مرضی, کہیں بھی جاؤ تمہاری مرضی, لیکن ماں باپ سے جب ملاقات کرنا تو 4 باتوں کا خیال کرنا. اماں ابا کے سامنے جانا, بے شک ڈاکٹر کیوں نہ ہو, جج کیوں نہ ہو, وکیل کیوں نہ ہو, اماں ابا کے سامنے جانا 4 باتوں کا خیال کرنا. اور میں تمہیں وہ کہانی پڑھ کے سناؤں, اور وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. خبردار, امی کے سامنے میری بیٹی اپنی ماں کے سامنے جب جائے گی, اور میرے بچے جب اپنے باپ کے سامنے جائے گا, 4 باتوں کا آپ نے خیال کرنا. اماں کے سامنے, ابا کے سامنے, ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا, یہ خدا کا قرآن کہتا ہے. اماں ابا کے سامنے یوں آنکھیں نہیں مٹکانی, اللہ کا قرآن کہتا ہے. ماں باپ کی بات کا جواب کندھے اٹھا اٹھا کے نہیں دینا, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. ماں باپ کی بات کا جواب تلخی سے نہیں دینا, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. فرمایا خبردار, ان 4 باتوں میں سے کوئی بھی ماں باپ کے سامنے کر دی, میں تیری زندگی کے سارے عملوں کو ختم کرنے میں دیر ہی نہیں کروں گا, میں تجھے جہنم کا ایندھن بنانے میں دیر ہی نہیں کروں گا. ماں باپ تیرے لیے جنت بھی, ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی. ان کو ستائے گا جہنم میں جائے گا,
گا, انہیں راضی کرے گا, جنت میں جائے گا. پیروں سے دعائیں آپ نے کروائی, عبدالحنان سے دعا آپ نے کروائی, فقیروں سے دعا آپ نے کروائی, اور کبھی کبھی ابا سے بھی دعا کروا لیا کرو. رب اکبر کی قسم ہے, کہیں یہ نہیں ملتا پیر کی دعا قبول ہے, کہیں یہ نہیں ملتا ولی کی دعا قبول ہے, کہیں یہ نہیں ملتا عبدالحنان کی دعا قبول ہے. لیکن حدیث میں کئی جگہ آتا ہے باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. جب بوڑھا باپ ہو, جوان باپ ہو, یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگنے لگتا ہے, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو, فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو, فرشتوں جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو. کیونکہ جب یہ بوڑھا یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے, مجھے یاد ہے کبھی میں اپنی ماں کے سرانے نہیں بیٹھا. اللہ کا شکر یاد ہے کبھی میں نے اپنی ماں کے آگے پیٹھ نہیں کی. اللہ کا شکر یاد ہے کبھی میں نے اپنی ماں کے سامنے پیر نہیں پسارے. بے ادبی ہے, خدا کی قسم. اللہ نے اسے جنت کہا ہے, باپ کو جنت کا دروازہ کہا. او میرے پیارو, آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے میں راضی, اور جس سے میں راضی اس سے میرا خدا راضی. جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں ناراض, جس سے میں ناراض میرا خدا ناراض ہے. عمل کے گٹھر قیامت کے دن آئیں گے, اما ابا نے رو کے دکھا دیا, سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے. یہ کون نبی بتا رہا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ بتلا رہا ہے. دنیا کے اندر میرے عزیز و تشریف لائے, ہر مدثرہ نے اپنی اپنی مدثرائی میں حضور کا شان بیان کیا. مجھ فقیر کو جو آتا ہے میں بھی آپ کے سامنے رکھ کے جاتا ہوں. کون رحمت للعالمین ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جب مائی حلیمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئی, آ کر گھر دروازہ بند کر دیا, وہ ٹوٹا دروازہ, وہ کچا مکان, وہ کچی دیواریں, رحمت عالم مائی حلیمہ کے حجرے میں آرام فرما رہے. اتنے میں دروازے پہ لوگ دستک ہوئی, اندر سے پوچھا گیا من دق الباب, پوچھنے والی حلیمہ تھی کون ہے دروازے پر. باہر سے جواب ملا انا ام خولہ سعدیہ, میں بنو سعد قبیلے کی دائیاں ہوں. اما حلیمہ بڑے ناز و نام میں کہنے لگے اے ام خولہ سعدیہ, آج میرے دروازے پہ تو کیوں آئی؟ آج میرے دروازے پہ تیرا کیا کام؟ امیر غریبوں کے ویڑے میں کیسے آ گئے؟ میری غریبی کی وجہ سے آج تک تو نے میرا بوا نہ تکا, میری غریبی کی وجہ سے آج تک تو نے دروازہ نہ کھولا, آج میرے دروازے پہ کیا لینے آئی؟ اب کہنے لگی اے حلیمہ میں اکیلی نہیں آئی, پورا بنو سعد کا قبیلہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے. بھائی حلیمہ حارث کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تو نے کوئی قرضہ تو نہیں لیا تھا؟ مکے میں جاتے ہوئے کسی سے جھگڑا تو نہیں کیا تھا؟ کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی تھی؟ نہ ایسی کوئی بات نہیں. پھر بتائیے دروازے پہ کیوں آئے؟ حارث کہنے لگے حلیمہ, حارث شور سے مائی حلیمہ کے دروازے کی جھیری پھٹی تھی. آپ نے پوچھا ام خولہ کیا بات ہے؟ کہ اے حلیمہ تیرے سے جھگڑا کرنے نہیں آئی, تیرے سے بدلہ لینے نہیں آئی, بلکہ ہم تیرے سے پوچھنے کے لیے آئی ہیں کون سا چراغ تو نے اپنے گھر میں جلا رکھا ہے جس چراغ کی روشنی تیری گھر کی دیواروں کو پھاڑ پھاڑ کر ہمارے ویڑوں کو روشن کر رہی ہے. اما حلیمہ بڑے ناز میں آ گئی, کہنے لگی ڈونٹ ڈسٹرب می, چلو سبحانہ, خبردار تمہیں نہیں پتا میرا آج کا دولہا والضحیٰ کا چہرے والا واللیل کی زلف والا سونا محمد آج میرے بیڑے میں مہمان بنا ہوا ہے. ام خولہ کہنے لگی اے حلیمہ تو دکھاتی نہیں, ہم تیرے دروازے سے جاتی نہیں. حلیمہ کہنے لگی کس کے اس کو دکھاؤں گی, کس کے سامنے وضاحت کروں گی, یہ چراغ نہیں ہے کوئی اور جمال ہے. بھائی حلیمہ کہنے لگی, ام خولہ سعدیہ کہنے لگی حلیمہ تیری مہربانی ایک مرتبہ تو دکھا. تو ام خولہ پھر تجھے اندر آنے کی اجازت ہو تو اندر آ, پھر کسی اور کو آنے نہ دینا, جا کے اپنے دیکھنے کی اپنی نگاہ کی نمائندگی پورے بنو سعد قبیلے میں کر دینا. ام خولہ سعدیہ آئی اور آ کر رحمت عالم کی رخ انور سے کپڑا ہٹایا, حضور کا چمکتا دمکتا مکھڑا مبارک دیکھا, فوراً باہر دروازے پہ چلی گئی اور جا کے کہنے لگے او بنو سعد قبیلے والو, اللہ کی عزت کی قسم یہ چراغ کا کمال نہیں, محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے. کون محمد کا حسن و جمال, کون سا کمال, کون سا جمال تم نے تو آثار میں دیکھا, تم نے تو آثار میں سنا. اللہ اکبر. آؤ میرے عزیز و حضور کے جمال کی عکاسی کرنے والا ایک شاعر کیا کہہ کے چلا گیا, الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ساتھی سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا, تا کہنے لگا طه کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا.
اس لیے تو کہنے والا کہہ کے چلا گیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بہن کا پیار اندھیری میں تھا، ماں کا ادب اندھیری میں تھا، بھائی کا ادب اندھیری میں دفن ہو چکا تھا، بھائیوں کا پیار اندھیری میں تھا۔ رحمت والے نبی آئے، بیٹی کو بیٹی کا پیار ملا، بہن کو بہن کا پیار ملا۔ اللہ اکبر۔ 8 سال کے بعد مکے میں واپس لوٹے، فتح مکہ ہوا۔ اللہ غنی، چھوٹے چھوٹے بچے عمر کے کچے آ گئے۔ رحمت عالم کو حرم میں دیکھا، آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ تلاوت کرتے دیکھا۔ یہ بچے پھدکتے ہوئے اچھلتے ہوئے جناب ام ہانی کے گھر چلے گئے۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ ام ہانی کے مکان کو سعادت ہے، حضور گرمی میں ام ہانی کے مکان میں اپنے چاچے کی بیٹی کے گھر آتے، چرپائی بچھی ہوتی، آپ چرپائی پہ یوں کر کے لیٹ جاتے، آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ آپ کی ہتھیلی سے ہوتا ہوا آپ کی کلائی کو کراس کرتا ہوا کونی سے نیچے گرنے لگتا، ام ہانی نیچے شیشی رکھ لیتی۔ الحمدللہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ راؤ صاحب مجھے پتا ہوتا کہ اتنے عاشق ہیں، میں تمہیں رحمت عالم کے پسینے کی زیارت کراتا۔ الحمدللہ مجھے مدینہ طیبہ سے ملا۔ اللہ وہ شیخ ماجد تھے، اب وہ مصر چلے گئے۔ جب ہم اپنا 2023 میں گئے نا تو شیخ ماجد بالکل مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، بہت عسکری قیادت کی اس کے اندر یہ تبرکات ہیں، تو بہت خاص پاکستان سے کہنے بڑے عالمہ ہیں گئے۔ سب سے پہلے ہماری ضیافت انہوں نے کھجوروں سے نہیں کی، انہوں نے زمزم سے نہیں کی، انہیں بیر غرض سے نہیں کی، انہیں بیر شفا سے نہیں کی۔ سب سے پہلی انہوں نے ضیافت ہماری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا بال پانی میں ڈبو کے وہ پانی ہمیں پلایا۔ پھر کہنے لگے مولانا آپ بڑے دور سے آئے ہو، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، زندگی پتہ نہیں وفا کرے یا نہ کرے۔ پھر انہوں نے الماری کھولی اور اتنا روئے، پھر سند کے ساتھ ایک شیشی نکال کے لائے، ادھر کی شیشی میں سے اس شیشی میں سے قطرہ نکال کے شیشے میں ڈال دیا۔ کہنے لگے 3 وعدے کرو، پہلا وعدہ اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، دوسرا وعدہ اسے جسم پر نہیں لگاؤ گے، تیسرا وعدہ جب بھی اٹھاؤ گے سر پر اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا ہے کیا؟ عطر ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، کیا ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ کا پسینہ مبارک ہے۔ الحمدللہ اللہ کی قسم میرے عزیزو انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ سال میں یہاں لے کے آیا، شیشی یہاں کھولوں گا، ہلے دروازے تک جائیں گے۔ میرے عزیزو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ شریف کی مٹی موجود ہے، میرے پاس ربیع علیہ السلام کے قبر کا چوکٹے مبارک پر جو کپڑا ہے الحمدللہ وہ بھی موجود ہے۔ 5 مرتبہ مجھے مکہ پاک سے تقریباً 1-1.5 گز کا غلاف کعبہ ملا، الحمدللہ وہ بھی موجود ہے۔ مجھے پتا ہوتا آقا کے عشاق اتنے، حضور کی زلف مبارک میرے پاس ہے، مجھے پتا ہوتا اللہ کی قسم سند کے ساتھ میں لے کے آتا۔ بغداد شریف کے اندر میں گیا، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز میں پڑھ کے آیا، ہمارے ساتھ علماء کرام کا وفد تھا، ہمارے لیے پیران پیر کی روزے کا دروازہ کھولا، ہم اندر قبر تک سلام کر کے آئے، وہاں سے ہمیں خلافت بھی ملی اور سند ملی۔ حضرت معروف کر ہم کوئی منکر ہے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ میں گیا بغداد میں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ میں گیا، حضرت میرے عزیزو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میں گیا، سلسلہ نقشبند کے امام مولانا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ میں گیا، حضرت شہاب الدین کے دربار پہ میں گیا، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ میں گیا، حضرت سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ میں گیا۔ جب میرے عزیزو عبداللہ بن ام مکتوم حضور کی مسجد کا جانشین، اللہ کے پاک پیغمبر سفر پہ ہوتے بعد میں مصلی پہ عبداللہ کو کھڑا کرتے، ان کی قبر پہ میرے عزیزو باب السلام قبرستان میں ملک شام میں گیا۔ جب گیا میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر، ہمارے لیے اعزازی طور پہ قبر کا نیچے دروازہ کھول دیا گیا، ہم نیچے اترے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دیکھی، وہاں کے مندوب سے میں نے ریکویسٹ کی، اپنے پیر صاحب سے کہا، میں نے کہا شاہ جی ویلا تو آج بڑا اللہ نے موقع عطا فرمایا، ان کو ذرا بلال کی قبر کو اللہ اکبر گلے سے لگانے دو۔ پھر ہمیں موقع ملا، میں بلال کی قبر کو یوں جپھی ڈال کے بیٹھا رہا، میں نے کہا واہ محمد کے بلال، اللہ اکبر تیری قبر کا مٹی میرے ساتھ لگی، تیرا سینہ کئی مرتبہ رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوگا، اللہ اکبر۔ الحمدللہ میرے عزیزو اللہ والوں کی صحبت میں آؤ تمہیں پتہ لگے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ اکبر، تمہیں میرے عزیزو خدا بھی ملے گا، مصطفیٰ بھی ملے گا۔ کون میرے عزیزو رحمت عالم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، بچی کی شادی کا وقت آیا، کہتی ہے اماں میں نے یہ لینا، اماں میں نے یہ لینا، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، ڈیمانڈ تو اتنی پورا جہان لے لے تب بھی تیرا من نہیں بھرے گا، لیکن اپنی زبان کے اپنے ہونٹوں کو باپ کے مزاج کو باپ کی کمائی کو دیکھ کے کھولنا، تیرا باپ تیرے لیے سب کچھ کرے گا، چمڑا بھی اتار کے بیچ دے گا، لیکن کوشش کرنا اپنے باپ کی پگڑی کو کسی کے آگے نہ رلانا۔ سادے کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوا، رخصتی کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ اور عائشہ کو بلایا، اے عائشہ تجھے پتہ ہے میری بچی کے سر پہ پھٹی ہوئی چادر ہے، اے میری عائشہ، اے میری ام سلمہ، کوئی نیا کپڑا میری بچی کو دے دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نیا کپڑا لے کے آئی اور حضور کے آگے یہ کپڑے کی طے کر دی، یا رسول اللہ اس سے بہتر میرے پاس کپڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر نے چادر کی تہوں کو کھول کے دیکھا،
16 पेमत कपड़े के लगे हुए थे, 17वां पेमत चमड़े का लगा हुआ था। हुजूर आगे बढ़े, 17 पेमत वाली चादर बच्ची के सर पे रख दी और यूं करके गले से लगा के प्यार किया। पता है क्या फरमाया? ऐ मेरी बेटी, 17 पेमत वाली चादर आज ले ले, वादा करता हूँ कयामत के दिन इन हाथों से जन्नती औरतों की सरदारन कता तुझे मैं पहनाऊंगा। अल्लाह अकबर। आज मेरा अजीजों, बाप कहता है तलाक ही है, कोई नहीं, ले ली तलाक है, खबरदार, है तो नेक अमल, है तो जायज अमल। जब दुनिया में किसी बच्ची को तलाक होती है, आसमानों पे अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। ना मेरी बच्ची, सुख सबको नसीब नहीं होते, दुख किसी किसी को नसीब होते हैं। अगर तुझे सुख न मिले, दुख नसीब हो, तुझे मुबारकबाद हो, तेरे घराने के अंदर वो दौलत आ गई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी के घर के अंदर आई थी। हम महाजिर लोग हैं, अल्लाह अकबर, हम भी इंडिया से माइग्रेट करके आए। मेरे अजीजों, रॉ फैमिली में भी एक मकलावा होता है, मकलावा बच्ची को 2-3 दिन के बाद मेरे अजीजों लेने के लिए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी की याद ने सताया। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा पास वक्त बड़ा थोड़ा, आप रात की नींद और सुबह मसरूफियत का ख्याल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी की याद ने सताया। आप सैयदा हज़रत अली के घर चले गए। दरवाजा अंदर से आवाज, अब्बा जान आप अंदर तशरीफ लाए। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। हज़रत अली के दीवारों की मट्टी भुर भुर के जमीन पे गिर रही थी। अम्मा फातिमा का पेट कमर के साथ और गाल अंदर को घुसे हुए थे। हुजूर अलैहि सलाम ने देखा बेटी शिकवा ना करे, बेटी को गले से लगाया, सर पे हाथ फेरा, फरमाया हाँ बेटी, अली के घर की मौजे देख कर मोहम्मद की गरीबी वाला बेड़ा तुझे कहाँ याद आएगा, बड़ा खारी होगी, बड़ा खुश हो रही होगी। अम्मा की थोड़ी सी फूक निकली अम्मा की फूक निकली, कहने लगी अब्बा जान घर की हालत, पेट कमर के साथ लगा हुआ। अब्बा जान अगर ये खुशियां हुआ करती हैं तो गरीबी क्या हुआ करती है। फरमाया बेटी कोशिश करना अली से कुछ रोटी कपड़े के पीछे नाराज होके ना आना। आई सैयदा फातिमा तुज़ारा और अब्बा जान के सामने ठंडी होके बैठ गई। हुजूर ने फरमाया बेटी तुझे क्या हुआ? कहा अब्बा आज अली और मेरे दरमियान झगड़ा हो गया था, मैं नाराज हो, वो मेरे से नाराज हो गए। हुजूर अलैहि सलाम ने देखा बेटी जी मना लिया, हाँ मान गया, कहा बेटी शुक्र है मान गया। कब या तो 70 मरतबा दरवाजे के फेरे लगे। अली को मनाने मनाते मनाते 70 मरतबा दरवाजे पे गई। आपने फरमाया बेटी मान गया, कहाँ? का शुक्र है बेटी तेरा शौहर तेरे से मान गया है। मेरी बेटी शौहर तेरे से नाराज होता तो मेरे घर में आती, अल्लाह ना करे मेरे घर में तेरा इंतकाल होता। बेटी कफल तो तुझे अपने घर से देता, चरपाई में तुझे अपने घर से देता। अली की नाराजगी की वजह से मैं मोहम्मद तेरा जनाजा ही ना पढ़ाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मेरी बच्चियों, और जानवर तो अपने खूंटे पर अच्छा लगता है। घर के अंदर बेशक तुम्हें मलाई रोटी मिलती हो, शबार में पिज़्ज़ा मिलते हो, इस घर की मलाई रोटी के ऊपर खामिद के सूखे टुकड़ों को तरजीह देना। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामिद के बड़े हुकूक बतलाए और खामिद के जिम्मे औरत के हुकूक लगाए। मेरी बच्चियों खुदा के वास्ते, अल्लाहु अकबर, तुमने घर बसाना है, तुमने घर उजाड़ना नहीं। बाकी ये तकलीफें रही थोड़ी बहुत चीजें, अल्लाहु अकबर। आओ आमना के लाल के घर, आमना के लाल की घर की कहानी सुनाता हूँ। इशा की नमाज के बाद रहमत आलम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा कहती मैं परेशान थी कि आज मैं खाना कहाँ से लेके आऊंगी। एक चादर मेरे पास थी, उसमें इतना सा सुराख था, मैं जानबूझकर जैसे महसूस करूं सो गई। मैंने वो चादर अपने ऊपर ले ली, सो गई और उस चादर के सुराख में से देखती रही। आगा के क्या करेंगे, घर में तशरीफ लाए, ना हूं की ना की, भूख की वजह से चुपके से बिस्तर पे जाके लेट गए कि मेरा सीना मेरा सांस फूलने लग गया। मैंने देखा आपने करवट बदली और चरपाई की बाई के साथ यूं पेट लगाकर दबाने लग गए। मैंने यूं करके पर्दा हटाया, मैंने कहा क्या हो गया? फिर मैंने देखा आपने इधर करवट बदली, आप इस बाई के साथ पेट चिपका के रोने लग गए। फिर अल्लाह के नबी उठे और अपने दोनों बाहों को रोड़ियां देके अपने पेट में यूं करके अंदर कर ली और आपके रोने की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैंने चादर पर फेंकी और छलांग मार के हुजूर के कदमों पे आ गई। मैंने कहा माँ बाप आप पे कुर्बान हो, जब से अबू बकर ने डोली में बिठा के तेरे घर में भेजा आज तक मैंने मंजर नहीं देखा। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा पूछने लगी रहमत वाले नबी क्या बात है? कहा आयशा तुझे क्या बताऊं, आज भूख मोहम्मद को सोने नहीं दे रही है, आज मुझे भूख बड़ी लगी हुई है, आज मुझे भूख ने सताया हुआ। अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह जमीन पे थूकिए ना। आपने फरमाया मैं ज़मीन पे क्यों थूकूं? काला ने थूक में इतनी पावर दे दी, जहाँ थूकेगा अल्लाह उसी हिस्से को सोने का बना देगा। मोहम्मद व्रत इस्तेमाल कर। आपने अपने मुंह पर हाथ रखा, परे किया, फरमाया जिब्राइल नहीं थूकूंगा, सब्र करके दिखाऊंगा। मैं तो थूकूं ज़मीन सोना बन जाएगी, मेरी उम्मत के गरीब का क्या बनेगा? उनको बताना चाहता हूँ रोटी मिले या ना मिले, कपड़ा मिले या ना मिले, तुमने ना शुक्री करके नहीं दिखानी, मोहम्मद का दिया हुआ सब्र करके दिखाना है। मेरी बच्चियों ये सबक तुम्हें कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये सबक तुम्हें स्कूल में क्यों? माँ बदनसीबी, माँ तुम्हें सबक ना पढ़ा सकी, अब भाई तुम्हारी तरबियत ना कर सका। ये सबक तो माँ को पढ़ाने चाहिए थे, घर बसाया कैसे जाता है। तो अल्लाह अकबर, तुमने घर उजाड़ने के सबक पढ़े। खुदा के वास्ते माँ खाना छोड़ दो, जब बच्ची बहू बन के चली जाए अल्लाह के वास्ते उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अपने हाथों में बच्ची को ना रखा करो। उम्मे हानी की बेटी का निकाह हुआ, अब माँ को देख रही, बेटी जी
آج میں تجھے تحفہ وہ دوں گی، آج سے پہلے وہ تحفہ تجھے کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اماں سونے کا؟ کہ نہیں۔ چاندی کا؟ کہ نہیں۔ اماں کون سا تحفہ دے گی؟ کہے میری بیٹی اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے میں تجھے ایک تحفہ دوں گی۔ اب بیٹی کہتی اماں اٹھی اور دروازہ کھولا، الماری کا کھڑکی کھولی، دروازہ کھولا، ایک کپڑے کے اندر شیشی لپیٹ کے لے آئی اور یوں شیشی کو کھول کر اس شیشی کے اندر عطر کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا اماں یہ ابا نے دیا تھا؟ کہ نہیں۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہ بیٹی تو اسے عطر سمجھ رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے، آج یہ میں تحفے تجھے شادی کے جہیز میں دے رہی ہوں۔ اور میں ہانی رونے لگی، بیٹی ساتھ رونے لگی۔ اماں اس تحفے کی کیا خاصیت ہے؟ اماں جان اس عطر کی کیا خاصیت ہے؟ کہ میرے سے نہ پوچھ، ابو بکر عمر عثمان علی سے پوچھ۔ جب انہیں سونے سرکار کی یاد آتی ہے سارے میرے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کا پسینہ ہی سکھا دے۔ کہ میں شیشی نکال کر پھر یوں میں بس گھر سے باہر کر دیتی ہوں۔ اماں کہتی ہے پھر میں شیشی کا ڈھکنا کھول کر جب پسینہ سکھاتی ہوں صحابہ کو حضور کی یاد آتی ہے، صحابہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں اور غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ بیٹی یہ تحفہ میں آج تجھے دے رہی ہوں، یہ تحفہ میں آج تجھے دے رہی ہوں۔ یہ ام ہانی، ان کے بچے آئے اور اپنی اماں کو کہ اماں وہ محمد آ گئے۔ اماں جن کی بازو پہ لٹا لٹا کے تو ہمیں لوریاں سنایا کرتی ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، یا ربی ابقی لنا محمدا، یا رب۔ اماں وہی محمد آ گئے۔ اماں تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اماں ابروئے زلفیں، اماں نین نقش آنکھیں پلکیں وہی بتلا رہی ہیں جو لوریوں میں سنائی کرتی ہے۔ اچھا میرا محمد میرا ویر آیا۔ بہن کو بڑے مان ہوتے ہیں۔ بہنیں گاؤں میں بہاڑی کے کسی گاؤں میں، برے والا کے کسی گاؤں میں رہ رہی ہوں، اللہ نے بھائی کو افسری دے دی، شہر میں آنے لگ گیا، کسی جنازے میں کسی موت میت میں جب گاؤں جاتا ہے بہن کو پتہ لگتا ہے بھائی پھیرا مار کے نہیں گیا۔ میرے عزیزوں گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے لیکن بہنوں کا ارمان ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ دروازے پہ جایا کرو، سلام کر کے آیا کرو، جا کر بہنوں کے ہاتھ پہ کچھ دھر کے آیا کرو۔ رب اکبر کی قسم بہنوں کو دینے سے اللہ مال میں کمی نہیں لاتا بلکہ مال کو بڑھاتا ہے، بیٹی کو دینے سے کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بچے ام ہانی اماں وہ آئیں گے گھر۔ ام ہانی کہتی کہاں میرا غریبی کا بیڑا، کہاں مکے کا فاتح۔ اب اسے پتہ نہیں بہن یاد بھی ہوگی کہ نہیں یاد ہوگی۔ میں نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے کہہ دیا ہاں وہ ہاں ضرور آئیں گے۔ کہ بس یہ کہہ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میں نے دوپٹے کے آنچل میں آنسوں کو سمونا چاہا، اتنے میں دروازہ بجا۔ من دق الباب، کون دروازے پر؟ باہر سے آواز جواب ملا، انا محمد الرسول اللہ۔ ام ہانی کہتی میری دوڑیں لگ گئی، میں دروازے پر گئی، میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا، حضور کا مکھڑا دیکھا، وہ جوانی کی یادیں تازہ ہو گئی، وہ مکے کی گلیوں کی مار یاد تازہ ہو گئی۔ حضور باہر کھڑے، ام ہانی حضور کا مکھڑا تک رہی ہے۔ اب کیا فرما؟ بہن اندر نہیں بلائے گی، باہر ہی کھڑے کھڑے سارے لاڈ نبھائے گی۔ اماں کہتی میں نے اندر بلایا، نہ بستر نہ منجا نہ صوفہ نہ مسہری نہ پلنگ۔ اللہ کے پیغمبر کی اعلیٰ ظرفی دیکھو، بہن کے بیڑے کا مان بڑھانے کے لیے زمین پر مٹی پر آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے اور کیا کہا میری بہنا مکے کے بڑے بڑے وڈیروں نے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے، مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے طرح طرح کے رنگ برنگے کھانے پکائے، دسترخوان۔ جب میری سواری گزر رہی تھی کہہ رہے حضور یہاں آ جاؤ، سرکار غریباں دے ویڑے آ جاؤ۔ بہن پتہ ہے مجھے بھوک تو بڑی لگ رہی تھی لیکن میں کسی کے دسترخوان پہ نہ بیٹھا، اگر میں دسترخوان پہ بیٹھتا تیری تقریبی والے دسترخوان کا مان ٹوٹ جاتا۔ بہنا میں گھر کے بڑے بکرے چھوڑ کے آیا، بڑا سامان چھوڑ کے آیا، آج مجھے وہی پرانی یاد تازہ کرا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا، اپنے ہاتھوں سے پکا۔ ام ہانی کہتی قدرت خدا کی، اس وقت گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، میں کیا کھلاتی؟ میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی، یا اللہ آج بہن کے بیڑے کا دسترخوان کا لاج رکھ لے۔ حضور بھی تو مزاج سے ناز تھے، آپ نے فوراً محسوس کیا لگتا ہے گھر میں کچھ نہیں۔ اب کیا کریں؟ اے بہنا مجھے بہت سارے کام ہیں، کل کی پکی دال ساگ روکھی سکی لے آ، پھر تیرے ہاتھ کا تازہ کھاؤں گا۔ ام ہانی کہتی ہیں الفاظ نے میرا مان بڑھا دیا، میں کل کی پکی روٹی اور اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ یا زیتون تھوڑا سا سرکہ لے کے حضور کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا محمد جلدی میں تو یہی میرے پاس ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں کر کے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سرکے میں ڈبویا اور یوں کر کے منہ میں ڈالا، لقمہ چبانے کے بعد فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ بہن کہتی میں دسترخوان کو دیکھتی اور حضور کے شکر کو دیکھتی، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے عرصے کے بعد بہن کے ہاتھوں کا ٹکڑا محمد کو کھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیغام دیا امت کو، او لوگوں صرف میں گلیاں سجانے نہیں آیا، میں تو گھروں کو آباد کرنے کے لیے آیا۔ بیٹی کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اللہ کے پیغمبر نے بیٹی کا مان بڑھا دیا، اللہ کے پیغمبر نے بہن کا مان بڑھا دیا۔ حضرت شیمہ، تھوڑی سی بات کر لوں 5-4 منٹ اور کر لوں بھائی، دیکھ لو تھکے تو نہیں ہو، کبھی راؤ صاحب کو دوبارہ دسترخوان لگانا پڑے، پہلا پتہ نہیں کیسا لگا تھا، لیکن اگر دسترخوان لگتا نا بعد میں تو جو گھر میں سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تھوڑی ترتیب آج غلط ہو گئی۔ حنین بستی تھی، صحابہ اکرام نے کارروائی کی، وہاں کے یہودیوں پہ حملہ کیا، اللہ اکبر، حنین کی بستی پہ حملہ ہوا، صحابہ نے جہاد کیا، حنین فتح ہو گیا، وہاں کے قیدی قید ہو کر مدینے میں آ گئے۔ حنین کے جو لوگ تھے نا بڑے،
انہوں نے کہا یار چندہ اکٹھا کرو، فدیہ دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھڑا کے لائیں۔ ڈور ٹو ڈور، دروازے دروازے حصے بٹے، تیرے گھر سے اتنے پیسے، تیرے گھر سے اتنے پیسے۔ ان میں میرے عزیز حضرت شیمہ کا بھی دروازہ تھا، جو حضرت حلیمہ کی بیٹی حضور کی رضائی بہن تھی، جو حضور کو بنو سعد قبیلے میں بیڑے میں لوریاں دیا کرتی تھی۔ کون ہے؟ شیمہ پہنا دروازہ کھول، خیر ہوئے اتنا فنڈ دے دے۔ کیوں؟ وہ مدینے میں قیدی ہو، ہمارے بھائی مدینے میں قید ہے۔ ایسا کون آ گیا مائیکل لال جو ہمارے جوانوں کو کہنے لگی محمد الرسول اللہ کے جانثار۔ اماں کہتی میں دیکھتی دیکھتی رہ گئی، ہکی بکی رہ گئی، کھڑی کی کھڑی رہ گئی، پڑی کی پڑی رہ گئی، حیران سے شد رہ گئی۔ میں نے کہا دوبارہ بولی نہ کون؟ کہا محمد۔ میں نے کہا دوبارہ بولی نہ کون؟ کہا محمد۔ اماں کہنے لگی وہ زندگی کی پرانی یادیں چھڑ گئی۔ میں نے کہا وہ محمد تو نہیں جو مکے میں پیدا ہوا تھا؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ محمد تو نہیں جو مدینے میں ہجرت کر کے؟ ہاں ہاں۔ اماں کہنے لگی پھر چھڈو پیسہ، اماں کہنے لگی چھڈو روپیے، اماں کہنے لگی چھوڑو پیسہ، چلو چلو انشاءاللہ آج بہن بھائی کے پاس جا کے جھولی پھیلائے گی، اور سردارو آج تمہاری سرداری کام نہیں آئے گی، بہن کا پیار کام آئے گا۔ وہ کہنے لگے محمد تیرا بھائی؟ ہاں ہاں۔ دیہات کی رہنے والی دیہاتی عورت تھی، اب نہیں پتا تھا کہ شہر کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ میری بہنوں کو زیادہ پتا ہوگا، جب غریب بہن آ کے بیٹھتی ہے نا تو پھر کہتے اوے صوفے پہ پیر نہیں کرتے، تیرا بنوئی ناراض ہو جائے گا، نیچے کر، برتن آرام سے رکھ، تیرے بھائی جان ناراض ہو جائیں گے۔ اسے کیا پتا، یہ تو وہی بہن کے پیار کو یاد کرتی ہے جو گھر کے اندر سردی کے موسم میں مونگ پھلی میں 2 حصے دار ہوا کرتے تھے، آم کی پھاڑیوں میں 2 حصے دار ہوا کرتے تھے۔ آج بہن غریب کے گھر امیر بہن کھانا نہیں کھاتی، اپنے کڑوں کی کھنک سے اللہ اکبر اس کی عزت کے اور نفس کو مجروح کرتی ہے۔ یہ وہی بہن ہے جس کی چوسی ہوئی گٹھلی کو تو چوسا کرتی تھی، یہ وہی بہن ہے جس کو یوں کرتے کے دامن میں یوں ٹافی رکھ کے توڑ کے دیا کرتی تھی، یہ وہی تیری بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اماں سے دودھ دیا کرتی تھی، شربت دیا کرتی تھی، یہ کہتی تھی مجھے بھی تھوڑا سا دے دینا، تھوڑی سی دے دینا، ایک آئس کریم پہ گزارا کیا کرتی تھی۔ یہ وہی بہن ہے جو ایک تکیے کے نیچے ریوڑیاں رکھ کے سویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ او لوگوں، پیسہ آ جانے کے بعد رشتے پھیکے نہیں ہوا کرتے، بلکہ رشتوں کو بڑھانا چاہیے۔ پاکستان میں سیلاب آ جائے، پاکستان کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بیماری وبا پھیل جائے، پڑوس کے اندر سگی بہن بیٹھی ہوئی ہے تو مظفر گڑھ میں امداد دینے سے بہتر ہے بہن کے گھر کا چولہا جلا، اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، مدینے میں جا کر کھجوریں تقسیم کرنے والوں، بیوہ بہن لاوارث ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، مشین چلا چلا کر کپڑے سی سی کر گزارا کرتی ہے۔ مدینے کی افطاریوں سے بہتر ہے بہن کی گھر کے دسترخوان کو آباد کر دے، اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بھائیوں میں تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا شیمہ بی بی کہاں وہ سردار، کہاں رحمت عالم، کہاں تو نکلی ہونین سے؟ جب مدینے میں گئی وہ دیہاتیوں والی چال، کبھی یوں ادھر جائے کبھی یوں، جا ادھر رہی ہے دیکھ ادھر رہی ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام حضور کے پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں نے یوں کر کے صحابہ اکرام نے تلواریں نکال کر حضور کا پہرا دیا ہوا ہے۔ ابھی اماں ان تلواروں کے حالے میں سے حضور کا مکھڑا دیکھتی ہے دور سے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پنجوں کے بل دیکھتی ہے، ماں سے رہا نہ گیا اور دوڑی، یہاں تک کہ تلواروں سے جا کر ٹکرائی۔ صحابہ نے یوں کر کے پرے دھکیل دیا، پر پیچھٹ دیہاتن عورت کون ہے، کیا کام؟ اب وہ کیا کری، تلواروں کی دستیوں کو پکڑ کر صحابہ پہ ڈال دیا، کہنے لگے خلو سبیلی، پرے ہٹو پرے ہٹو، تمہیں پتہ نہیں آج ایک بہن بھائی کو ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ شیمہ تیرا بھائی کون؟ کہنے لگی وہ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ، اماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں، ویر بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، یہ تیری کون بہن ہے جو اتنے عرصے بعد آ گئی ہے؟ اب صحابہ یا رسول اللہ بہن دروازے پر آئی ہے، حضور نے فرمایا میری تو بہن ہی کوئی نہیں، چل چلے یہاں سے۔ بڑے مان سے آئی تھی، کہہ رہی تھی بہن آ گئی ہے، وہ تو کہتے میری بہن کوئی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ ویرے جی یہ تکنا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ یہ تو بچوں کی دندی کے، بچوں کے دانتوں کے نشان لگتے ہیں۔ کہ یہ نشان کسی بچے کے نہیں ہے، یہ نشان اس کے۔ ایک دن میں نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور میرے منہ سے کفریہ لفظ نکلے، شرکیہ لفظ نکلے، اس نے گود کے اندر میرے یہاں کاٹ لیا، تجھے پتہ ہے سب کچھ لٹ گیا، میرے دانتوں کے نشانوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک اور جا اس کے جا کے کان میں کہہ دے کہ اگر اب بھی بہن نہیں آتی یاد تو نشانی بتلاؤں۔ وہ لوریاں یاد ہے نا جب تجھے بنو سعد کے بیڑے میں لے کے جایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی یا ربی ابقی لنا محمدا، اللہ ہم رہے نہ رہے میرے ویر کے نام کو باقی رکھنا۔ یہ جب 2 جملے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نشانیاں بھی دکھا رہی ہے اور لوریاں بھی سنا رہی ہے۔ پاک پیغمبر نے جب سنا وہ حلیمہ کے بیڑے کی یاد تازہ ہو گئی، حضور اتنی جلدی سے اٹھے کہ آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی۔ دروازے پہ گئے اور جب میری بہن شیمہ آ گئی، میری ماں حلیمہ کی نشانیاں آ گئی، مجھے لوریاں دینے والی آ کیا بہن تو کیوں آئی؟ پیغام بھیج کے مجھے بلا لیتے، میں محمد تیرے دروازے پہ خدا تھا۔ اب بیٹھ گئی، مجھے تو آج ہی پتہ لگا اللہ نے تیرے شانوں والا بنا دیا، کیا خیر ہے، آج اندر۔
صحابہ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں حضور رو رہے ہیں. وہ چادر جس کو اللہ مزمل مدثر کہتا ہے حضور نے یوں کر کے ویڑے میں بچھائی اور بہن کو فرمایا میری بہن اس چادر کے اوپر بیٹھ جا. جب بہن چادر پہ بیٹھی صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بہن کا منہ حضور کے کندھے پہ تھا اور کان میں سرگوشی کر رہی تھی, کان میں کچھ کہہ رہی. حضور رونے لگ گئے اور کیا فرما رہے, کیا کہ محمد بھائی میرا مان رکھنا, یہ پیسے اکٹھے کر کے قیدی چھڑا رہے تھے. میں نے کہا بھائی ہے تو میں پیسے نہیں دوں گی بلکہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہو جاؤں گی. میرے بھائی میری جھولی کا مان رکھنا, اگر آج آپ نے جھولی خالی بھیج دی تو قیامت کی صبح تک بہنوں کا مان ہی ٹوٹ جائے گا. حضور نے فرمایا بہنا وہ تو قیدی میں نے صحابہ میں تقسیم کر دیے, غلام بن گئے. پہلے آتی تو پہلے اب تو صحابہ کی ملکیت ہو گئے. اچھا ایک کام کر, کل ظہر کی نماز کا وقت ہو مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جانا. دنیا کہے گی محمد تیری بہن آئی ہے پھر میں کروں گا, پھر بات کروں گا. اگلے دن ظہر کی نماز میں مائی شیما دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی. حضور نے مائی شیما کو دیکھا یوں جھولی پھیلائی, صحابہ میں نے آج تک تمہیں دیا, کبھی آج تک تمہارے سے کچھ مانگا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا آج میں مانگوں تو نہ تو نہیں کرو گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ نہ نہیں کریں گے. فرمایا کہ بہن دامن پھیلا کے کھڑی ہے, او لوگوں جو غلام تمہیں کل قیدی دیے تھے وہ محمد کو واپس کر دو ورنہ میری بہن کا مان ٹوٹ جائے گا. آج وہ غلام میری بہن کی جھولی میں ڈال دو. بڑے بڑے مکے کے سرداروں کے سامنے فخر سے بات کر کے آئی ہے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی, اللہ اکبر, رب اکبر کی قسم ہے بہن کی جھولی میں غلام واپس قیدی لٹا دیے, بہن کا مان بڑھا دیا. بہن مسکرا بھی رہی تھی اور زبان حال سے کہہ رہی او لوگوں اس کا مکھڑا دیکھو, اللہ اکبر, جو زحمت بن کے نہیں آیا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. بس میرے بھائیو یاد کا آپ کا میرا سبق تھا, کم از کم اتنا ہی سبق پکا لو, اتنا ہی سبق لے کے جاؤ کہ اللہ کا نبی رشتے توڑنے نہیں آیا بلکہ رشتے جوڑنے نہیں آیا. راؤ صاحب اللہ کے واسطے, او میرے بھائی راؤ صاحب گھڑیاں آپ نے تقسیم کی مبارک, کپڑے آپ نے تقسیم کیے مبارک, اتنا کھانا انتظام کیا مبارک, حضور کے میلاد کا اتنا بڑا. کوشش کرنا اس میلاد میں یا میلاد سے پہلے شادی میں بیاہ میں تیرے سے کوئی ناراض نہ ہو. میرے بھیا راؤ صاحب اگر کوئی ناراض ہے بے شک قصور اس کا ہے. اگر میلاد قبول کروانا ہے صبح دروازے پہ چلے جانا, ٹیلی فون پر جا کر صلح کر لینا, دروازے پہ جا کے معافی مانگ لینا. آج اس میلاد میں اللہ نے بلایا, کل اس میلاد میں بلائے گا جو میلاد اللہ سجائے گا. میرے